إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل ما خلق الله نوري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا قاسم رزق الله، صلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان معیشت کا مالک و موقع. یقیناً اس خدا رب الجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات فخر موجودات
حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم والا ہے، کرم یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم اور آپ کو اس قابل بنایا کہ اپنے گھر میں اپنے حبیب مکرم نور مجسم عبداللہ کے در یتیم دائی حلیمہ کی گود کے پالے آمنہ کے لال نبیوں کے امام تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن منانے اور آپ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یوں تو اس دنیا میں بہت ساری قومیں آئیں اور چلی گئیں اور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جس سے وہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے، جس سے اپنی بڑائی بیان کروانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم علماء نے مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لینے کے قابل ہے۔ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کی تعریف بخدا آج تک کسی نے کی نہیں اور کل صبح قیامت کو پورا کر نہیں پائے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت شہزادہ فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جو جامع جامع حیدرآباد کے فاؤنڈر ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نثر کے ساتھ نظم تحریر فرماتے ہوئے رقم تراز ہے، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمد اللہ یزا، محمد رکھا اس کا نام حمد اللہ یزا، یعنی رب تبارک و تعالی جہاں اپنے نام میں نقطے کو گوارا نہیں کیا وہیں پر پیارے آقا کے نام میں بھی نقطے کو گوارا نہیں کیا۔ زمین پر محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا، بے نقطہ ہے۔ کیوں؟ اس نقطے کی آڑ میں کہیں ایسے نقطے نہ آ جائیں جو نفرت پیدا کر دیں، اس لیے میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ خدا را ایمان والو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمارا یہ بیٹھنا مغفرت کا ضامن ہے، ضامن ہوگا نہیں، مغفرت کا ضامن ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مصلی پر بیٹھا ہوں، رسول اللہ کی مبارک کے سائے میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء و رسول کو اس روئے زمین پر جلوگر فرمایا۔ جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000، ایک اور روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کم و بیش 1,80,000، جو بھی وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ انبیاء رسول کتنے آئے، لیکن تمام انبیاء میں حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سب ایک جگہ کے لیے مختص تھے، مقرر تھے، مقید تھے، ان کا حکم، ان کا قانون، ان کا آئین، ان کا دستور، ان کی کتاب، ان کا صحیفہ، ان کے قوانین ایک حد تک مقرر تھے، لیکن جب اللہ پاک نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا تو قرآن مقدس میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تحریر ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
کوئی مانے یا نہ مانے اسے کوئی سروکار نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تو شان ہے میرے نبی کی، یہی تو عظمت ہے میرے نبی کی۔ ابلیس بھی تھا، ابلیس سے پہلے ابلیس کا باپ، ظاہری دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جی علیہ السلام کو اس دنیا میں چلوا کر فرمایا، حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اب آپ پہلے مذہب جشن میلاد کے موقع پر بولنے کے لیے آدم علیہ السلام کی میلاد کا واقعہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو آئیے موقع ملے گا، سنیں تو ضرور سمجھ میں آئے گا میلاد منانا کیا ہے۔ میلاد آج کل سے ہم نہیں منا رہے ہیں، اور یہ 1400 سال پرانی نہیں ہے۔ اب 1500 سالہ جشن میلاد جو منا رہے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے، ہجرت کے اعتبار سے، ورنہ میرے نبی کی ذات کہاں سے ہے؟ تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمن اپنی کتاب انوار احمدی میں پورا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیسے؟ بنا ماں باپ کے۔ کیسے بھیجا رب نے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق، اس بات پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ میلاد منانا کہاں ہے؟ صحابہ نے منایا تھا کیا؟ کہ تمام سوالات ہوتے ہیں، میں کسی کا نام لے لیتا، نام کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے خوف ہے، الحمدللہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں ممبر رسول کے زیر سایہ بیٹھ کر ان نادانوں کے نام لے کر کیوں پڑھا رہا ہے؟ اس لیے نام نہیں لے، بس اشارے دیتا ہوں، سمجھ لیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انکار کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ بتایا گیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں پانی اور مٹی لو، دونوں کو ملاؤ، ایک مجسمہ تیار کرو، اسٹیچو بناؤ، پتلا بناؤ۔ جب مجسمہ تیار ہوا، فرشتے کہنے لگے الہ ربی، پروردگارا تیرے حکم کے مطابق ہم نے مجسمہ تیار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے میلاد منانا کہاں ہے؟ یاد رکھ لیں، قرآن ہی سے آپ کو بتانا چلو انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ مجسمہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے فرشتوں اس کے اندر روح پھونکو۔ جب روح پھونکی گئی تو روح اندر داخل ہوئی، فوراً باہر واپس آ گئی، فوراً باہر واپس آ گئی۔ فرشتوں سے کہنے لگی زبان حال سے بہو میں خداوندی، کہ اے فرشتوں اس اندھیری کھوپڑی میں کیسے رہوں؟ اس اندھیری کھوپڑی میں کیسے رہوں کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے؟ روح تو واپس آ چکی ہے۔ فرشتے کہنے لگے الہ ربی تیرے حکم پر ہم نے روح پھونکی لیکن روح واپس آ گئی۔ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اس اندھیری کوٹری میں کیسے رہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں رک جاؤ۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں دوبارہ روح کو پھونکا جائے۔ جب دوبارہ روح پھونکی گئی تو مجسمہ آدم میں اب روح اندر داخل ہو گئی تو اجالا ہی اجالا پا گیا، باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتے بھی حیران ہیں، واپس آئی بھی تو حیران تھے، اندر داخل ہو گئی اپنا مسکن بنا لی تب بھی فرشتے حیران۔ کہنے لگے مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں جب پہلی مرتبہ تم نے روح پھونکی تھی، روح واپس آ گئی اور شکایت کرنے لگی کہ اس اندھیری کھوٹری کے اندر میں کیسے رہوں۔ جب دوبارہ روح پھونکا گیا تو پھر اندر اپنا مسکن بنا لی۔ جانتے ہو یہی میرے نبی کی شان ہے۔ جب پہلی مرتبہ روح پھونکی گئی تھی وہ مجسمہ بالکل خالی تھا، جب دوسری مرتبہ میں نے روح پھونکنے کا حکم دیا اس وقت میں نے اپنے دستے قدرت کاملہ سے اس پشت آدم میں نور محمدی کو رکھا، تب روح نے اس مجسمے میں پورا
پورا اجالا پا لیا اور اپنا مسکن بنا لیا، اب باہر آنے کے تیار نہیں ہے، تب اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس پورے محمدی کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ فرشتوں کو جائے فرشتوں میرے آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ میرا نائب ہے جس کو میں زمین پر بھیج رہا ہوں، تم اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ہیں یہ نہیں کہا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے درمیان باتیں آتی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ بھی ہم جیسے تھے، وہ بھی ہماری طرح شادی بیاہ کرے تھے، وہ بھی ہماری طرح بچوں کی تربیت کیے تھے، وہ بھی ہماری طرح بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی مجسمے کو فرشتوں نے بنوایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا مولا کہ پانی اور مٹی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب تو حکم دیتا ہے کہ اس کے سامنے ہم سجدہ کریں، کہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا، نہیں کریں، بلکہ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اس مجسمہ آدم کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا، کہا میں آگ سے بنایا گیا، وہ پانی اور مٹی سے بنایا گیا ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں؟ انکار کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ دھتکار دیا، باہر نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اور کیسا تھا؟ آج کی ہماری نمازیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، نبی کا وسیلہ کیوں، نبی کا غیب کیوں، یہ سب کہہ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی عمل کر اس مقام تک پہنچیں گے۔ یاد رکھ لیں، متقی پرہیزگار عابد زاہد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء اصفیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہداء کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابعین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفسرین محدثین فقہاء صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت ازواج مطہرات نبی کے اولاد امجاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی ابلیس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح آج ہم دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، ویسے ابلیس عرش اعلیٰ کو ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا ہے۔ ابلیس بڑا عابد و زاہد تھا، 100 سال جس نے عبادت کی خدا کی، لیکن خدا کے بارے میں شرک نہیں کیا۔ اور وہ ابلیس معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن ایک غلطی جس کی شان میں نبی محمد رسول اللہ کی شان میں نہیں، حضرت آدم کی شان میں غلطی ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کنت نبیا آدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کے عمل کو پوچھنے والے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ کی زندگی کو تم نے دیکھا؟ صحابہ کے دور میں تم تھے، صحابہ کو تم نے دیکھا، صحابہ کو تمہارے آبا و اجداد نے دیکھا، 60 70 نہیں 100 پیڑھی اوپر بھی چلے جائیں، 1000 پیڑھی اوپر چلے جائیں، کسی نے صحابہ کو نہیں دیکھا، تو پھر صحابہ کے عمل پر اعتراض کیسے کرتے ہو؟ معلوم ہے صحابہ کا عمل کیوں میلاد منانا قرآن میں ہے کیا؟ ارے معصوموں سے کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھنا ہے اہل سنت والجماعت کے ممبر کے خطیبوں سے، پوچھنا ہے اہل سنت والجماعت کے ان علماء سے پوچھو جو علماء حق ہے، علماء ربانیین ہیں، جو رسول اللہ کے وارثین میں شامل ہوتے ہیں، ان سے پوچھو صحابہ نے میلاد منایا تھا۔ ارے میلاد منانا اس کا مطلب صرف جلسہ نہیں ہے، میلاد کا مطلب صرف جلوس نہیں ہے، میلاد کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، میلاد کا مطلب صرف جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، میلاد کا مطلب صرف لائٹ لگانا نہیں ہے، بلکہ میلاد
بات مکمل کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کے بعد ظاہری اعتبار سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اب مجھے یہاں ایک بات بتائیں, اگر کسی کا بیٹا بیٹی پڑھ لکھ کر قابل بن جائے, وکیل بن جائے, جج بن جائے اور کوئی بڑے پوسٹ پر چلے جائے, تو کیا باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی اولاد کا نام لے کر پکارے؟ کیا اولاد کا نام لے کر پکارنے میں کوئی جرم ہے؟ کوئی دفعہ لگتا, کوئی مقدمہ لگتا؟ کسی ملک کے کسی کنٹری کی کسی عدالت میں جائے, یہ کہیں نہیں ہے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مسند رسول اللہ کے جانشین ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور ماں عائشہ صدیقہ ابو بکر کون ہیں؟ ماں عائشہ ابو بکر کی صاحبزادی ہیں. ابو بکر ماں عائشہ کے والد بزرگوار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ کر یہ نہیں فرماتے میری بیٹی عائشہ نہیں کہہ رہی, اے میری صاحبزادی نہیں کہہ رہی, اے میری لاڈلی نہیں کہہ رہی, اے میرے نبی کی زوجہ نہیں کہہ رہی. کیا فرما رہے ہیں؟ اے ام المومنین, اے ام المومنین. اب صحابہ کے اندر پوچھتے ہو, اے ام المومنین بتاؤ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی جب کہ سفر میں, حضر میں, ہجرت میں کاندھوں پر سوار کرنے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. وہی ابو بکر پوچھ رہے ہیں اے ام المومنین بتاؤ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی جس نے ساری زندگی دیکھا. پھر پوچھ رہے ہیں کیوں؟ تمام صحابہ کو اس کا علم ہو جائے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں. ابو بکر نے بتلا دیا جب تک میری بیٹی عائشہ کا نکاح میرے نبی محمد رسول اللہ سے نہیں ہوا تھا تب تک وہ میری بیٹی تھی. جب وہ میرے نبی کے اپنے نکاح میں چلی گئی, خدا کا فرمان ہے اے حبیب آپ کے نکاح میں آنے والی خاتون اسلام صرف اپنے کوکھ سے جنم دینے والی اولاد کی ماں نہیں بلکہ قیامت قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی ماں کہلائے, تمام مومنین کی ماں کہلائے. یہ ادب کون بتا رہے ہیں؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ اے ابا جان نہیں کہا, اے میرے نبی کے جانثار صحابہ سنو, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر ہماری خدا ہوتے کیا کہتے؟ ہم نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, قرآن کی طرح سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے باادب عرض کیا ام المومن ہم نے قرآن پاک کو پڑھ لیا. تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قرآن کو تم نے اب تک صرف ایک عربی ٹیکسٹ کے اعتبار سے پڑھا, لیکن اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ سرتبا سارا قرآن میرے نبی کی زندگی کو بیان کر رہا ہے. سارا قرآن میرے نبی کی زندگی کو بیان کر رہا ہے. صحابہ کے عمل کو پوچھنے والے ایک تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادب ہوا. بتایا کو صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نبی کے حکم پر یا اپنے مسائل کو لے کر, تو صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں چلتے, قرآن میں حکم ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا, میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھنا, میرے محبوب کی تعظیم کا خیال رکھنا,
اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، اور نبی سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، چاہے تم نے ہزاروں مسجدیں بنائی ہوگی، ہزاروں مدارس بنائے ہوگی، ہزار مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اس طرح کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال گئے کہاں۔ یہ آواز کی بات ہے، لیکن صحابہ کا عمل، جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے صحابہ اپنے قدموں کو زمین سے علیحدہ ہونے نہ دیتے، اپنے قدموں کو زمین سے علیحدہ ہونے نہ دیتے، بلکہ زمین کے بل اپنے تلووں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے، زمین کے بل اپنے تلووں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے، تاکہ قدموں کی آہٹ سے نبی کی شان میں بے ادبی ہونے نہ پائے، قدموں کی آہٹ سے نبی کی شان میں بے ادبی ہونے نہ پائے۔ ایک اور روایت میں بتایا جاتا ہے جب صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اپنے منہ میں کچھ کنکریاں رکھ لیتے، کچھ کنکریاں رکھ لیتے تاکہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ ہو، آواز بلند نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے، آج ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے، صحابہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اب بتاؤ اس طرح کا عمل ہمارے پاس کوئی ہے؟ صرف کہہ دیتے ہیں، جو زبان کو آیا کہہ دیتے ہیں، مگر اتنا یقین ضرور ہے جو میلاد پاک کا منکر ہے، جو نبی کی ولادت کا جشن منانے سے منہ پھیرتا ہے، جو نبی کی عظمت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یہ صرف دنیاوی ریال اور ڈالر پر پلنے والا، ہم وہ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ سکھایا، اور حضرت امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ الرضوان ہمیں وہ پیالہ پلایا کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ملے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ملے، حلق کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ملے، تب بھی دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کی بدولت آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کی بدولت ہم سانس لے رہے ہیں، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جس کی بدولت ہم سینہ تان کر سر بلند کر کے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، غلامان حسنین کریمین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت خود خدائے رب العالمین نے واضح کر دی۔ صرف اتنا کہہ کر ہمیں چھوڑنا نہیں، یاد رکھیں ہم ذمہ دار ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے۔ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، رسول اللہ کے مصلی پر ہوتے ہیں، رسول اللہ کے منبر پر ہوتے ہیں، ہم یہاں سے آواز دیتے ہیں اسلامی حدود کو پار نہ کرو۔ اب کوئی اسلامی حدود کو پار کرتا ہے جلوس میں، ٹھیکیدار نہیں ہے، اس کے قبر کا جواب وہ دے گا۔ اب تو کہتے ہیں کہ بالکل ناچ گانا سب غلط ہے، ہر حال میں غلط ہے، یہ تو نبی کی ولادت کا جشن ہے، تعظیم کرنا ہے، ہمیں تعظیم کرنا ہے۔ تو آئیے
اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے متعلق جیسے قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں نے سورہ بلد کی دو آیتیں پڑھی ہے، جب اس کا بھی ترجمہ کروں گا، اس پر بتاؤں گا بلکہ آخر میں لاؤں گا اس کو، یاد رکھ لیں، اگر بھول جاؤ تو یاد دلا. تو حضرت بانی جامع جامع علیہ رضوان فرماتے ہیں بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے. کیونکہ یہاں پر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے نبی پہلے ہے تو پھر آخر میں کیسے؟ پہلے ہے تو آخر میں کیسے؟ بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے. مبدأ کونین کائنات کی ابتدا، ختم المرسلین پیدا ہوئے، جہاں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہوا. وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. اب کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہے تو پھر آخر میں کیسے آئے؟ موسم تو گزر گیا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں، موٹی مثال جو سب کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جتنا پتھر کی طرح موٹا دماغ میں رہا تو بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد اگر دماغ میں اس کی بات نہیں بیٹھی تو پھر شاید اس سے بڑا مطلب کوئی اور نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کسان اپنے کھیت میں کچھ حصے فروٹ کے لیے الگ کر دیتے ہیں، زمین کا کچھ حصہ جسے باغیچہ کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں. تو اس میں اب وہ لوگ آم کا درخت اگانا چاہتے ہیں. آم کا درخت اگانے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ چاول گیہوں جوار ڈالنے سے آم کا درخت اگتا، جام کے بیج ڈال کر کے آم کا درخت اگتا. تو آم کی گھٹلی کو زمین میں دفن کرنا، گاڑنا، پھر اس کی غذا دینا، کھاد پانی سب. اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ چھوٹا پودا نمودار ہوتا، چھوٹا پودا نمودار ہوتا. اب پودا بڑھتے بڑھتے جھاڑ ہوتا، ہوتے ہوتے تنا پر درخت بن جاتا. جب تنا پر درخت بن جاتا تو پہلے پھول نکلتے، پھول نکلنے کے بعد اس پہ پھل لگتا، اس کو بولتے کیری. کیری اب کیری پتے پتے کیا ہوتا؟ آم ہوتا. بازار میں آتا، آپ خریدتے کھانے کے لیے، یا آپ کا باغیچہ ہے آپ گھر لاتے توڑ کے کھانے کے لیے. آپ کے ہاتھ میں پہلے اس کا چھلکا، پھر اس کا رس، اس کا مغز، پھر آخر میں کیا رہا سر؟ آخر میں کیا رہا؟ گٹلی. آم کا درخت اگانے کے لیے گٹلی ڈالنا پڑتا. آم کھائیں گے تو آخر میں گٹلی. اب بتاؤ یہ گٹلی پھر آخر میں کیسے آئی؟ جب گٹلی ڈال کر اتنے مراحل طے کیے گئے، گٹلی ڈال کر اس کو اتنا انتظار کرنا پڑا، تو پھر آخر میں گٹلی کیسے آ رہی؟ تو کائنات کی ابتدا نبی محمد رسول اللہ ہے، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، دونوں جہاں کے مالک و مقدار، قاسم رزق اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یقین رکھتے ہو تو آؤ، قرآن کہہ رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. بتائیے قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ امام صاحب بیٹھے حفاظ اکرام ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی عربی سینٹنس عربی جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اب یہاں پہ لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، نہیں وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہے. نادان اگر کسی نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کو اللہ کی ذات کی جانب منسوب کر دیا تو نادان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. کیوں؟ میرا رب ہر عیب سے پاک، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے ہر چیز سے پاک. تو پھر آپ نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہہ کر رب کو بتا کر یعنی رب کو مقید کر دیا، رب کو مقید کر دیا، رب کو پیدا کیا گیا بتا رہے ہیں آپ. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں کسی کو
کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی نہ میری اولاد ہے نہ میرے ماں باپ ہیں، تو پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے مراد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جانتے ہو نبی کی عظمت کو، نبی کی عظمت کو جانا کسی نے بھی، قیامت کا سورج بھی طلوع ہو جائے گا، کوئی نبی کی عظمت کو جان نہیں سکتا۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، تمام سلسلوں کے سردار، تمام ولیوں کے امام، ایکل دورانی قندیل سمدان، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور کسی تبع تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تبع تابعی کسی تابعی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تابعی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی کسی نبی و رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی نبی و رسول نبی محمد رسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب نبی کے مقام کو کوئی نبی و رسول نہیں پہنچ سکتا تو یہ نادان بیٹھ کر کہتے ہیں ہم بھی عبادت کریں گے، ہم بھی نوافل کی کثرت کریں گے، اس مقام تک پہنچیں گے۔ عام مثال دوں، آج تک کسی نے باپ کی برابری نہیں کی، اپنے باپ کی برابری نہیں، کہاں نبی کی بات کرتے کر سکتے؟ باپ کی برابری رشتہ حرام ہو جاتا۔ سوچ لیں کیا کہہ رہا ہوں، باپ کی برابری کرو گے تو رشتہ حرام کیا ہوتا؟ باپ کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کی برابری کی بات کیسے کرتے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے میں نے شروع کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سکھا کر لیا، اس کے بعد اللہ نے نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی رفعت یاد رکھ لیں، یہ سنگاریڈی نہیں، ساری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے پڑھتے ہیں، جو دن بھر میں ایک مرتبہ اپنی زبانوں پر اللہ کا لفظ لاتے ہیں، سارے مسلمان، اگر نبی کا میلاد نہ منائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، منائے بھی تو کوئی فرق نہیں ہے، نہ منائے تب بھی کوئی فرق نہیں، منائیں گے تو منانے والوں کا فائدہ، نہ منائیں گے تو میدان محشر میں فیصلہ دیکھیں گے ربا کیا ہوگا، میں نہیں کہوں گا کیا ہوگا، میں نہیں کہوں، رب کی بارگاہ میں دیکھیں، میدان محشر فیصلے کا دن ہے، رب تبارک و تعالیٰ فیصل ہے، فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ نبی کے غلاموں میں اپنے غلامی سب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تعظیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میدان محشر میں دیکھیں گے، سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، خدا کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو جنت کی سیر کرائی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کے باب و داخلے پر دیکھا، جنت کے در و دیوار پر دیکھا، جنت کے درختوں پر دیکھا، حوروں کی جبینوں پر دیکھا، سب دیکھا، سارا منظر مشاہدہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، کوئی حرام پھل نہیں تھا، وہ درخت کوئی حرام نہیں تھا، لیکن اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کا پھل مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ غلطی نہیں کرتے، میرا پیغام پہنچا نہ کمی کرتے نہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے شیطان کو حاوی کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مسلط کر دیا۔ اب شیطان آ کر کیا کہہ جا رہا، اے آدم، اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو جنت کا پھل کھا لو، کیونکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کھانے سے۔ اگر نہیں کھائیں گے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نہیں کھائیں گے تو آپ دنیا میں ڈرتے جائیں گے، کھائیں گے تو جنت میں رہیں گے۔ الٹا
کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، زار و قطار گریہ گزاری کر رہے ہیں. اب بتاؤ، ہم میں اتنے شریف لوگ ہیں بڑے کہ کوئی شراب نہیں پیتا. میں کسی پر تنگ نہیں کروں، عام دنیا کی مثال بتا رہا ہوں. ہم مسلمانوں میں کوئی شراب پینے والا نہیں ہے، مسلمانوں میں زنا کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں میں چوری کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں میں ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہے، مسلمانوں میں خط و غارت گیری کرنے والا نہیں ہے، کیا مسلمانوں میں دھوکہ دینے والا نہیں ہے. سب کچھ شب برات کا موقع آتا ہے، مغفرت کی رات بتائی جاتی ہے. آج میرے نبی کے میلاد پاک کی جشن کی رات، آج کی رات میں رحمت کے دروازے کھلے، مغفرت کے دروازے کھلے. بتاؤ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. اس سے زیادہ دعا ہوتی ہے ہماری؟ اگر اس سے زیادہ دعا ہو جائے تو دل میں خیالات شروع ہو جاتے ہیں، دل میں خیالات شروع ہو جاتے ہیں. اگر امام صاحب 5 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر دعا کر دیں، اٹھ کر کہتے ہیں مصعب اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، میرے کو بھوک لگ گئی، میرے کو جانا تھا، میرے کو نیند آ رہی، میرے پیرا اکڑ گئے، فلاں ہو گئے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جہاں پر کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کب تک؟ 360 سال تک. 360 ایئرس، 360 سال تک رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، کیا فرما رہا؟ میں میرے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، ہے نا؟ خدا کا فرمان ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر سکتا تو حضرت آدم کو کیوں رلا رہا؟ 360 سال تک کیوں رلا رہا؟ اور بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر بیٹھ کر جہاں رو رہے تھے، وہ مقام اتنی پتھریلی سخت چٹیل زمین جہاں بیج پر بیج بوئی جائے کوئی پودا نمودار نہیں ہوتا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس پتھریلی سخت زمین پر گرتے ہیں، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو فرما رہا ملتا دے رہا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، ستار العیوب ہو، غفار الذنوب ہو. پھر مولا اپنے نائب کو 360 سال سے کیوں رلا رہا؟ اپنے آدم کو 360 سال سے کیوں رلایا؟ رب کی بارگاہ سے ندا ہے کہ حد ادب. آدم دنیا کا پہلا بشر ہے، آدم دنیا کا پہلا بشر ہے، پہلی دعا ہو رہی ہے اور مجھے معاف کرنا ہے، قبول کرنا ہے، جبکہ وہ غلطی نہیں ہے، غلطی آدم میں خود خدا کی رضا شامل ہے. غلطی آدم میں خود خدا کی رضا شامل ہے. کیوں؟ جیسے حضرت جابر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو بخاری، مسلم اور سیاستہ کی تمام احادیث میں بتایا جاتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور میں حصے ہوئے. مشہور روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے میرے نور میں 4 حصے کیے. ایک حصے سے لوح و عرش و کرسی بنایا، دوسرے حصے سے لوح و قلم بنایا، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی، چوتھے حصے سے ساری کائنات کو بنایا. جتنی کائنات ہے اتنا ہی بڑا خدا کا عرش ہے. یہ نہ کہنا مولانا بھی کہے تھے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، تو پھر عرش کیوں؟ کہ اللہ عرش بنایا اپنے لیے نہیں. جب معراج کی رات آئے تو نبی کو اس عرش پر بلوایا گیا اور وہ عرش میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دے. عرش بنایا میرے رب نے اپنے لیے نہیں. میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا وقت ہوگا،
نبی کو بٹھانے کے لیے نبی نے عرش بنایا. جتنی کائنات دیکھتے اتنا بڑا عرش, جتنی کائنات دیکھتے اتنا ہی بڑا لوح قلم ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اور جتنی بڑی کائنات دیکھتے ہیں, جتنی زمین دیکھتے ہیں جس کو ورلڈ کہا جاتا ہے, وہ ساری زمین کے برابر جنت اور دوزخ ہے. غلطی آدم میں خدا کی رضا شامل ہے. اگر غلطی کہو آدم کی تو پھر بتاؤ اتنی بڑی جنت صرف آدم اور حوا کے لیے بنائی گئی نہیں, بلکہ اگر آدم علیہ السلام اس شجر ممنوع کا پھل نہ کھاتے, زمین میں نہ بھیجے جاتے, کوئی پیدا نہ ہوتا, جنت کا مکی کوئی نہ ہوتا. حضرت آدم نے غلطی کی, اقداروں کو حق پہنچائے, اقداروں کو حق پہنچائے. اتنے سارے انعامات و اکرامات کے بعد پھر بات وہیں آ کر رکتی ہے. 360 سال تک کیوں رلایا گیا؟ حضرت آدم پہلے اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں, افضل البشر ہیں, دنیا کے سب سے پہلے بشر ہیں. ہم گناہگاروں کے لیے یہ مجدہ سنایا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. اے بندے, میں تیرے دن بھر میں 24 آورز 24 گھنٹوں میں تیرے دل پر 360 مرتبہ میں نظر ڈالتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, پھر انبیاء و رسول کے لیے کہتا ہے میرے انبیاء معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, پھر 360 سال تک کیوں لایا گیا؟ حضرت بانی جامع ذاکر تحریر فرماتے ہیں 360 سال تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے اغفر ذنوبی اغفر ذنوبی اغفر ذنوبی, مولا میری مغفرت فرما, مولا مجھ کو معاف فرما, مولا میری غلطی کو معاف فرما. لیکن غلطی معاف نہیں ہوئی. 360 سال کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھوں پر جب پردہ ڈالا گیا تھا وہ پردہ اڑ جاتا ہے. حضرت آدم دیکھتے ہیں جب جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تھا, جنت کے باب داخلے پر کیا دیکھتا ہو, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. دروں کی بات پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. درخت کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. جو نہریں چل رہی ہیں اس پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. حوروں کی زمینوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا. بلکہ حوروں کی آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے اس کے اندر میں نے مشاہدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جیسے وہ منظر ملاحظہ کرتے ہیں, 360 سال کے بعد جب آنکھوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے وہ منظر مشاہدہ کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں فرماتے ہیں مولا اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما, مولا اس نام محمد کے صدقے میری غلطی کو معاف فرما. کن فیکن قرآن فرماتا ہے پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور آگے مزید بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا شیش, جب بھی تم خدا کی عبادت کرنا, جب بھی تم خدا کی عبادت کرنا, نبی کی رسالت کا اختیار کرنا, جب بھی تم دعا کرنا, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا, جب بھی تم دعا کرنا, دعا کے پہلے دعا کے آخر میں نبی پر درود بھیجنا, نبی پر درود بھیجنا. حضرت شیخ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جان نبی آپ ہیں, اللہ کے نائب آپ ہیں, یہ نبی محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو استغفر اللہ, یہاں یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت شیخ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا, یا پتا تھا تو پوچھے کیوں. یہ ہم جیسے گناہگار
ہم جیسے گنہگاروں کو سمجھانے کے لیے باپ اور بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہے. حضرت باقی جامع تحریر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا شیش یہ نبی محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے صدقے تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہ نبی محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے صدقے تمہارے باپ آدم کو معراج سے دربراز کیا گیا. اس نبی کا نام برابر لے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، نوح علیہ نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، کم و بیش 1,36,000 انبیاء اور رسول جو اس زمین پر چل بکر ہوئے سبوں نے ہمارے نبی کی تعریف بیان کی. سبوں نے ہمارے نبی کی تعریف بیان کی. وہ نور محمدی جو پشت آدم میں رکھا گیا تو آدم کے اس مجسمے میں روح نے اپنا مسکن بنا لیا. وہ نور محمدی حضرت نوح میں منتقل ہوا تو نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں سلامت رہی، طوفان نوح میں سلامت رہی. کہا جاتا ہے نا غلامان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں تھپیڑوں پر تھپیڑیاں کھا رہی ہے پر کشتی سلامت چل رہی ہے. یہ دنیا کے فتنے آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہے. ہم کبھی ذلیل نہیں ہوگے. ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم کل میدان محشر میں ہمارے گناہوں کی بدولت، ہماری بدکاریوں کی بدولت، ہماری نافرمانیوں کی بدولت اگر ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ بھی اگر ہو جائے ہمیں امید ہے کہ جشن مصطفیٰ کے صدقے ہمیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے گی. رب کی جانب سے فیصلہ ہوگا اے بندے وہ جہنم کا فیصلہ تیرے اعمال کی بدولت تھا، لیکن جب تو میرے نبی سے محبت کرتا تھا تو میرے نبی کے قدموں میں چلا آیا، میرے نبی کے قدموں میں چلا آیا. کیوں؟ وہی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم میں منتقل ہوا آگ جلا نہ سکی. وہی نور محمدی جب اسماعیل میں داخل ہوا چھری کاٹ نہ سکی. وہی نور محمدی موسیٰ میں داخل ہوا فرعون نے دموچ نہ سکا. وہی نور محمدی عیسیٰ میں داخل ہوا زندوں کو مردہ کیا، مردوں کو زندہ کیا. مادرزاد اندھے کو بینائی دی، کوڑ کے برس کے مریضوں پر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا یاب ہو جائے. خود تورات، زبور، انجیل ملی کی نہیں پر میدان محشر میں بتایا جائے گا. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے تورات کے ذریعے بتلایا، موسیٰ علیہ السلام نے زبور کے ذریعے بتلایا، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے بتلایا کہ ہمارے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. سب کو ان کی تعظیم کرنا ہوگا، ان کے آگے سب کو سر خم کرنا ہوگا. یہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. نبی کی عظمت جانتے ہو اور بھی تو یاد رکھیں آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میران منانا قرآن میں ہے. مجھے بتاؤ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ چھوڑ کر ہوتا ہے. اگر اقیم الصلاۃ پر ہی کہو گے تو پھر ترجمہ سمجھاؤ، کیونکہ میں تو ایک طالبانہ انداز میں آیا ہوں. جامعہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، امام محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا ادنا سا بھکاری ہوں. کچھ در کا واسطہ بتاؤ مجھے اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جس پر نماز پڑھتے ہیں سو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے فارسی لفظ جا نماز، جائے نماز.
دوسرا کہتے ہیں مصلی. صلی یصلی مانے پڑھنا، قرأ یقرأ مانے پڑھنا. جیسے قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سنوار کر سدھار کر خوبصورت انداز میں پڑھو. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، کہ لوگوں نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. پھر نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے؟ صلی یصلی سے مانا جاتا ہے نماز، قرأ یقرأ سے مانا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا؟ اقیموا الصلاۃ. اب عربی گرامر کے اعتبار سے بات کروں، قام یقوم مانے کھڑا کرنا. اب کیا نماز اٹھنے بیٹھنے والے سے کھڑا کرے گا؟ ابھی بائک ہے، کوئی کھڑے رہ کر بول رہا تو سیدھا کرنا پڑے گا، کوئی بیٹھا ہے تو اس کو جھکانا پڑے گا. قام یقوم مانے کھڑا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر قرآن پڑھ تو لو لیکن اگر نہ سمجھے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، اگر سمجھ نہیں پاؤ گے صحیح طریقے سے تو گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل علم نہیں، اہل قرآن نہیں، در مصطفیٰ چاہیے. قرآن کو سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ کا در چاہیے، یا پھر اس در کے بھکاری چاہیے، یا پھر اس در کے غلام چاہیے، یا پھر اس در کی آل چاہیے، تب قرآن سمجھ میں آئے گا. ترجمہ کرنے سے کوئی مفسر نہیں ہوگا. آج ہر کوئی لکھتا ہے مفسر قرآن. کس نے کی تفسیر؟ اتنی بڑی تفسیر کی. 4 لوگوں کا ترجمہ پڑھ کے سنا دی مفسر قرآن ہو گئے. ٹھیک، کوئی محدث لکھتا ہے، کوئی فقیہ لکھتا ہے، کوئی مفتی لکھتا ہے. کچھ بھی لکھو مگر اتنا ضرور یاد رکھ لیں جب تک اس کے دل میں حب نبوی نہیں ہے سب کچھ رکھ کر بھی ضائع ہو جائے. عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ محدث رہ کر بھی بیکار ہے، وہ مفسر رہ کر بھی بیکار ہے. کیوں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. اس کی تشریح میرے نبی نے، جیسے چھوٹے بچوں کو حدیث یاد دلائی جاتی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا. ابھی پلر بغیر پلر کے چھت ٹھہرتا ہے، اللہ کا گھر ہے، مرضی ہے خدا کی کیسا بھی گھر ہے، اپنا گھر بنا رہے ہو بغیر پلر کی بنا سکتے ہیں؟ چھوٹا، بالکل بالکل چھوٹا. 1 فٹ کا چھت پہ اگر ڈال لیں پلر دینا ہی، 1000 فٹ بھی بنا رہے پلر دینا ہی، بغیر پلر کے دیں. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا؟ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت والے خالی میلاد 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 کہتے ہیں، نماز کی بات نہیں کرتے. سنو سنو، ہمارے نبی فرما رہے ہیں من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترک الصلاۃ فقد هدم الدین. جس نے دین نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا. اقیموا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. تو ستون کھڑا ہوگا تو چھت کھڑا ہوگا اس کے اوپر، چھت کو سپورٹ ملے گا. تو اقیموا الصلاۃ ہم نے اس لیے فرمایا. قرآن سے ہم کو بتانے کی تیار ہے، تم سمجھنے کی تیار تو ہم کیا کریں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں جب تک دم نہیں تو کچھ نہیں، جب تک دم آتا نہیں تو کچھ آتا نہیں، آدم نہیں تو کچھ نہیں. ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام، جسمانی والد کی بات نہیں، روحانی والد حضرت آدم علیہ السلام. اور نبی کا میرا اس وقت سے ہو رہا، انبیاء و رسول نے منایا
تم تو صحابہ کی بات پوچھتے ہو، انبیاء رسول کی بات بتا رہے ابھی بھی یقین نہیں آتا تو 22واں پارہ سورہ احزاب ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کی مساجد میں نماز فجر نماز عصر میں پڑھا جاتا ہے دعا کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسے آیت سنتے تو درود پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں جناب؟ یہ فتوے دیتے ہیں نا ربیع الاول کی آمد جیسی ہوتی ہے بلاشت ہے بدعت ہے حرام ہے ناجائز ہے فضول پڑتی ہے غریب بچے کی شادیاں کرو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ارے بابا میلاد کا موقع پہ غریبوں کی شادیاں کیوں یاد آ رہی؟ باقی 11 مہینے کیوں یاد نہیں کرتے غریبوں کو؟ نہیں 2 لاکھ 3 لاکھ کم سے کم 1 لاکھ روپے شادی خانے کا کر دیتے وہ لوگ نہیں کرتے. خالی روزے پہ لکھ دیتے پھول مت لائیے پھول لانے کی زحمت مت کیجیے بس پورے کامت کرتے. اور نبی کی میلاد آنے پر کیوں ہوتا؟ تو ان کو بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرما رہا. قرآن کا فیصلہ میں نے بولا زبان میری استعمال ہو رہی ہے. قرآن کا حکم ہے انکار کرنا ہے کر سکتے ہر کسی کو اختیار رہتی ہے زندگی کا. اختیار کرو گے تو کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے میدان محشر میں فیصلہ معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. بتاؤ کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے لیے نماز پڑھنا سجدہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی کے لیے روزہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکات دینے کا حکم دیا. کیا اللہ تعالیٰ بھی زکات دیتا ہے؟ قربانی کرنے کا حکم دیا قربانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا. کیا وہ کسی کے گھر کا طواف کرنا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا. نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا کی ذات پہ چھیڑو. سمجھانے کے لیے مثال بتا رہا ہوں ذہن کھل جائے. مگر ایک موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندر رکو اے بندر رک جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب یہ لوگ ترجمہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اور فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. مان لیجیے درود بھیجا بھی تو رحمت رحمت بھیجا بھی تو درود. دونوں ایک ہی مانا ہے سلامتی برکت سب کچھ. لیکن کیا کرتے ہیں ترجمہ معلوم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی نبی پر رحمت بھیجو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ نے تم کو پالا پوسا. اب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تم پالو. تو اس کا مطلب پالنا یہ بدلہ بنا ہے. ماں باپ کا بدلہ کبھی چکایا نہیں جا سکتا. احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. تو رحمت بھیجنے کے ہم قابل نہیں ہیں. ہم تو رحمت خداوندی کے طرفدار ہیں. ہم تو رحمت مصطفیٰ کے طرفدار ہیں. تو علماء حق علماء ربانیین بدلاتے مفسرین ربانیین لکھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اور قرآن کے لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ ان سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا. یا ایھا الناس نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یصلون تم بھی نبی پر درود بھیجو. صلو تم بھی نبی پر درود بھیجو. علیہ وسلموا تسلیما اور کثرت بکثرت سلام بھیجا کرو. اب چاہے تم سلام کھڑے رہ کر پڑھو سلام تم بیٹھ کر پڑھو سلام تم لیٹ کر پڑھو. جس حالت میں تم ہو اس حالت میں نبی پر سلام بھیجو. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس کے بعد بھی نہیں مانی. ساری باتیں انکار کر لیتے بالکل اختتام کی جانب آ رہا. ساری باتوں کا انکار کریں.
اگر اس بات کا بھی انکار کر لو تو یہ آپ کی مرضی ہے. جسم کا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلہ. اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ اول. قبلہ اول مسجد اقصی، بیت المقدس. علم غیب کے لیے کہتے ہیں نادان اور بلا معذلہ استغفر اللہ. نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. نعوذ باللہ معذلہ. اگر واقعتاً میرے نبی کو علم غیب نہ ہوتا، علم غیب وسیلہ ہر چیز بتا کر آج تک ہم کو جھٹلاتے تھے، تو اب ذہن میں بٹھا لیں، اپنے پلے باندھ لیں. اگر غلط ہوں تو میدان معیشت رب کی بارگاہ میں میرا گریبان پکڑ لیں. اگر اللہ تعالیٰ نبی کو علم غیب عطا نہ فرماتا، یہ قبلہ نہ ہوگا، یہ قبلہ نہ ہوتا. رب نے قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو، رب نے قبلہ بنایا تھا مسجد اقصی کو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات فرش سے عرش پر لے جایا جا رہا تھا. نبیوں کی امامت کا موقع تھا. جبرائیل نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمانے کا حکم نبی کو دیا تھا. حکم نہیں دیا تھا، گزارش کی تھی. حکم نہیں تھا، گزارش تھی. حکم خدا کا تھا. جبرائیل نے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے یہ سارے انبیاء و رسول بادب کھڑے ہیں. ان حضرات کی خواہش ہے کہ آپ کی اتباع میں نماز ادا کریں. لہذا رب کا حکم ہے یا رسول اللہ انبیاء کی امامت فرما. آج نادان کہتے ہیں ہم بھی عمل کریں تو پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے جناب؟ جہاں پر حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء سب باندھ کر کھڑے ہیں. کوئی نہیں کہتا میں روح اللہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں ذبیح اللہ ہوں، میں خلیل اللہ ہوں، میں نجی اللہ ہوں، میں صفی اللہ ہوں. کوئی نہیں کہتا. حضرت آدم نہیں کہتے کہ میں خدا کو منانے کے لیے 360 سال تک روتا رہا. نوح نے نہیں کہا میں خدا کی رضا کے لیے اپنی کشتی میں اپنے نافرمان بیٹے کو بیٹی کی محبت میں بٹھایا نہیں، خدا کی رضا کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا. ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں خدا کی رضا کے لیے آج میں چلنے کے لیے تیار ہوا، میں امامت کا حقدار ہوں، مصلی امامت پر بیٹھ جاؤں گا. اسماعیل نے نہیں کہا کہ میں ابھی جوانی کی ان گھڑیوں کو دیکھا نہیں تھا، رب نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا تو رب کی رضا کے لیے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، لہذا امامت کا حقدار میں ہوں. سارے انبیاء اور رسول باادب کھڑے ہیں. امامت کا مصلی خالی ہے. کوئی نہیں کہتے کہ امامت میں کروں گا. جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا فرمان ہے، آج معراج کی شب ہے، انبیاء کی امامت آپ کو کرنی ہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھا وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی. کہتے ہیں میرے نبی کو پیچھے گئے نہیں. میرے نبی جانتے تھے 14 صدی گزرنے کے بعد 15ویں صدی میں یہ عالم ہوگا کہ مسجد اقصی کو مغفل رکھ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، اس کے محافظین کو کاٹ دیا جائے گا، اس کے محافظین کو برباد کیا جائے گا، ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا جائے گا، ان کی جانوں سے کھیلا جائے گا، ان کے خونوں سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھائی جائے گی. میرے نبی جانتے تھے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. حضرت باقی جامعہ علیہ رضوان تحریر فرماتے ہیں جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے.
جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ قبلے کا یقین دلانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ رب نے فرمایا اے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے نہیں تھے، ذکر کر نہیں رہے تھے، قرآن پڑھ نہیں رہے تھے، صحابہ کو درس دے نہیں رہے تھے، بلکہ نماز میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کی امامت کر رہے تھے، صحابہ آپ کی اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں قد نرى تقلب وجهك في السماء، حالت نماز میں بار بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مسجد اقصی کو دیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دل میں التجا کرتے ہیں، مولا اگر آنے والے زمانے میں نافرمان تھے مسجد اقصی کو مکفل کر دیں گے تو تیرے بندوں کے لیے قبلہ مشکل ہو جائے گا، مولا قبلہ مشکل ہو جائے گا۔ اے حبیب اختیار ہے آپ کو، رائٹ ہے آپ کو، آپ جس جانب پلٹ جائے وہ قبلہ ہو جائے، جس جانب آپ پلٹ جائے وہ قبلہ ہوگا۔ شطر المسجد الحرام، میرے نبی نے مسجد حرام میں نقاد کعبہ کی طرف کا رخ کر دیا، یہ قبلہ اس لیے بانی جگہ پر جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ بالکل آخر بات ہے، جدھر چاہے آپ کی مرضی، کیونکہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا، کہتے ہوئے علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہوتا تو پھر اس قبلے کو چھوڑ دو، اس قبلے کو چھوڑ دو، نماز ادھر بھی ہو جائے گی پر یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ مسجد میں نماز ہوتی ہے، گھر میں بھی نماز ہوتی ہے، میدان میں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن فضیلت یہاں کی نہیں ملی۔ بالکل آخر جو آیت میں نے پڑھی تھی، فیصلہ کر لیں اب اپنا، میں نہیں کہوں گا، قرآن ابھی تک جو قرآن کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ابھی میں قرآن پر اختتام کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، کہتے ہیں نا نبی کو جو خدا کے برابر کھڑا کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے کبھی نبی کو خدا کے برابر کھڑا نہیں کیا، اور یاد رکھ لیں ہم نے نبی کو خدا سے جدا بھی نہیں کیا، ہم نے خدا کے برابر تو کھڑا نہیں کیا، مگر یاد رکھ لیں خدا سے جدا بھی نہیں کیا، خدا سے جدا بھی نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ قرآن تم صحابہ کا میں پوچھتے ہو نا میرے بھائی، مفتی صاحب بڑا بڑا بھکوا دیتے ہیں ربیع الاوّل کا فتویٰ دے کے لیا قرآن کا فتویٰ، اب اہل سنت جماعت والے شیعہ مشرک ہے، بدعتی ہے، کیا ہے، ہم کو نہ کہو، قرآن والے کو کہو، قرآن کو کہو، قرآن والے کو کہو، فیصلہ کرنے والا تو وہی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ فرماتا لا تاکید کے لیے، خبردار ہوتا ہے نا، عدالت میں جاتے ہیں، جج آتا ہے جا کے خبردار، ہوشیار، جج صاحب آ رہے ہیں، یہاں جج نہیں آ رہے، جج کا کلام آ رہا، ججوں کے جج کا کلام آ رہا، لا تاکید کے لیے، اقسم بہذا البلد، ہرگز میں قسم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا میں قسم نہیں کھاتا، مگر اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ شہر کون سا؟ ہر شہری اپنے شہر کا نام لے گا، حیدرآباد والا اپنا بولے گا، بنگلور والا اپنا بولے گا، گلبرگہ والا اپنا بولے گا، ہر شہر اپنے شہری کا نام لے گا، لیکن قرآن فرماتا ہے وہ شہر سے بڑا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
جو قرآن نے جس شہر کی قسم کھائی وہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ تبھی ترجمہ کرنے والے یہ بتائیں گے، اور جس کو نہیں معلوم ہوگا وہ بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں اس کا گھر خانے کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں آب زمزم ہے جو حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، یا پھر شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں سے دین اسلام کا آغاز ہو، یا شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہا ہے جیسے کہ ہر حج کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے زائرین پر کہ ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، سعی کریں، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ سارے صفات شہر مکہ کے بیان کر لیں، پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے، اس لیے کھا رہا ہے، اس لیے کھا رہا ہے، مگر نہیں۔ اگلی آیت پڑھے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب، کیونکہ اللہ نبی سے مخاطب ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اگر عام آدمی کی طرف خیال ہو آپ کا تو پھر خدا کی شان میں، خدا کے کلام میں، خدا کے نظام میں مداخلت کر رہے ہو، عام آدمی نہیں۔ عام آدمی کا ہے تو کون ہے بتائیے؟ آپ کے ابا جان ہے، آپ کے دادا ہے، نانا ہے، کون؟ کوئی نہیں، صاحب ظاہر ہو رہا ہے وہاں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو اس شہر میں پیدا ہوا۔ آج ہم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، یہ ہماری عالمانہ خطابت بتانے کے لیے نہیں، یہ ہماری محبت بتانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کھا رہے ہیں، اس لیے منا رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب تو اس شہر میں پیدا ہوا۔ تب اسے اندازہ کریں جس شہر میں محمد رسول اللہ تولد ہو، اس جائے ولادت مصطفیٰ کی تعظیم رب کے پاس کتنی ہے، تو پھر خود نبی پاک کی تعظیم رب کے بارے میں کتنی ہوتی ہو۔ اسی لیے آغاز گفتگو میں کہا تھا ساری دنیا میں مل کر اقرار کر لیں میلاد منانے سے تبھی میرے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر ساری کائنات منا لے تب بھی میرے نبی کی شان میں بڑائی نہیں ہوگی، صرف ہمارے دل منور ہوگی، ہمارے دل و دماغ جو گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں وہ پاک و صاف و شفاف ہوں گے۔ نبی کی شان کو اللہ نے بیان کر دی، نبی کی شان کو قرآن نے بیان کر دی، اب اسے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں ہے۔ اب چاہے تم نعت کے ذریعے نبی کی مدح بیان کرو، چاہے تقریر کے ذریعے نبی کی مدح بیان کرو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے نبی کی مدح بیان کرو، چاہے صلاۃ و سلام کے لیے درود کا دستر بچھا کر نبی کی مدح بیان کرو، نبی کی تعظیم ہوتی رہے گی۔ اگر تم انکار بھی کر لو، جب تک خدا کی ذات باقی ہے، قرآن باقی ہے، تب تک نبی کی میلاد کا ذکر ہوتا رہے گا، تب تک نبی کی ولادت بسعادت کی خوشیاں ہوتی رہے گی، چاہے کوئی منائے یا نہ منائے۔ اسی لیے میرے استاد محترم فرماتے ہیں عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد ہی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ اور یاد رکھ لیں اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی کے جیب پر نظر نہیں رہے گی ہماری، ہم شفاعت مصطفیٰ ہیں، ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے، ہماری نظر سرکار کے در پر ہے، اور ہم مانگتے ہیں خدا سے نبی کا وسیلہ دے کر، وہ دینے والے ہیں، دنیا میں بھی وہی دے گا نبی کے صدقے، بیمار بھی ہو تو نبی کے صدقے دے گا، مصیبت میں بھی ہو تو نبی کے صدقے دے گا، کفن میں بھی ہو تو نبی کے صدقے دے گا،
میں بھی ہو تو نبی کے صدقے. تو میرے استاد محترم میرے فرماتے ہیں دنیا ہو کہ عقبہ ہو, دنیا ہو کہ عقبہ ہو, اوروں سے نہ مانگے, دنیا ہو کہ عقبہ ہو اوروں سے نہ مانگے گے. خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دے, خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا. کیوں؟ رب نے فرمایا اے محبوب میں رزاق ہوں, میں رزق دینے والا ہوں, میں رزق پیدا کرنے والا ہوں, بانٹنے والے آپ, میں رزاق ہوں, قاسم آپ ہو, تقدیر لکھنے والا میں ہوں, تقدیر کرنے کی اگر اجازت ہے تو وہ آپ کو ہے. گناہ میرے بندے نے کیا, نافرمانی میرے بندے نے کی, معاف کرنا میرے ہاتھ میں ہے, لیکن شفاعت کا تاج تم کو پہنایا ہے. میدان محشر کی گرمی سے میرا بندہ گناہوں کی وجہ سے بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, پانی کو تڑپتا ہوگا. اے حبیب میں نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے, حوض کوثر کا جام پلانا آپ کو ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں اللہ رب العالمین اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے اس میلاد بسعادت کے جشن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. ہمیں مرنے سے پہلے ہر مسلمان کو, ہر بندہ مومن کو, چاہے وہ گناہگار ہو, خطاکار ہو یا شیعار ہو, اس کے گناہوں کو معاف کر کے الہ العالمین حرمین شریفین کی زیارت مقدسہ سے مشرف فرما. الہ العالمین ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرما. مقام حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما. صفا مروہ کی صحیح کرنے کی طاقت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں مولا روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما. الہ العالمین موقع مل جائے جنت المعلا میں ہمارا مسکن بنا دے, موقع مل جائے جنت البقیع میں ہمارا مسکن بنا دے. الہ العالمین پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مولا ہمیں سکرات کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نصیب فرما. مولا تعالیٰ قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچاننے کی توفیق رفیق عطا فرما. الہ العالمین پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں الہ العالمین ہمیں جب قبروں سے اٹھایا جائے دوبارہ حساب و کتاب کے لیے, تو مولا ہماری زبانوں میں طاقت عطا فرما کہ وہاں پر بھی ہم تیرے نبی کے گن گاتے ہوئے اٹھیں, تیرے نبی کی ترانے پڑھتے ہوئے اٹھیں, تیرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے اٹھیں. تیرے نبی کی شفاعت عظمی نصیب فرما. تیرے نبی کے دست نبوت سے جام کوثر پینا نصیب فرما. الہ العالمین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آج اس 12ویں شب کے صدقے, اس ولادت بسعادت کے متبرک لمحات کے صدقے میں مولا تعالیٰ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارا ٹھکانہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد برکاتک وبارک وسلم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون